اللہ عز و جل کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے ہر وہ نعمت تیار کر رکھی ہے جس کی نفس کو خواہش ہوتی۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ سب سے عظیم اور اعلیٰ درجے کی نعمت جو جنت والوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سلسلے میں قرآن سے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22-23 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیات ایمان والوں کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی بشارت دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 26 اللہ کا فرمان ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے اور مزید اضافہ بھی۔ مفسرین کے نزدیک زیادہ سے مراد جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے خالق کی اچھی طرح عبادت کی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کی، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اچھا بدلہ یعنی جنت، جس میں دائمی نعمتیں اور ہر قسم کی خوشی اور سرور ہے، اور اسی کے ساتھ مزید وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ آج بروز اتوار 14 ستمبر 2025 عیسوی، 21 ربیع الاول 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ آج کے درس کا عنوان ہے اللہ عز و جل کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے ہر وہ نعمت تیار کر رکھی ہے جس کی نفس کو خواہش ہوتی۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ سب سے عظیم اور اعلیٰ درجے کی نعمت جو جنت والوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سلسلے میں قرآن سے کچھ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22-23 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیات ایمان والوں کو
قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی بشارت دیتی ہے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 26 اللہ کا فرمان ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے اور مزید اضافہ بھی۔ مفسرین کے نزدیک زیادہ سے مراد جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خالق کی اچھی طرح عبادت کی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کی، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اچھا بدلہ یعنی جنت، جس میں دائمی نعمتیں اور ہر قسم کی خوشی اور سرور ہے، اور اسی کے ساتھ مزید وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت حاصل کرنے اور دیدار الہی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم سب اپنے نفس سے جہاد کریں۔ اللہ کا دیدار کرنے سے قبل ہم اس دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، نفس کو نیک کاموں کی طرف مائل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ اور ہم مسلمانوں کے نزدیک نماز کی اہمیت اتنی کم نہ ہو جائے، ہم مسلمانوں کے نزدیک نماز کی اہمیت اتنی کم نہ ہو جائے، پہلے ہم اپنے تمام کام کر لیں، آخر میں نماز پڑھ لیں۔ پہلے ہم سارے کام کر لیں، آخر میں ہم نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیوں، جس نے نماز کی پابندی کی اللہ کے وعدے کے مطابق آخرت میں دیدار الہی سے وہ مشرف ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو آخرت میں ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم سب اس شام کو دیکھ رہے ہو، لہذا تم سب اس بات کی طاقت رکھتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے مغرب عصر کی نماز، اس میں تم مغلوب نہ ہو جائیں، یہ دونوں نمازیں آپ سے چھوٹنے نہ پائیں۔ تو تم ضرور ایسا کرو، اگر آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے، آپ عصر کی نماز کی پابندی کریں گے، الحمدللہ آپ اتنے خوش نصیب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت آپ کو اللہ کی رؤیت، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان دونوں نمازوں کا ذکر فرمایا۔ کون سی دو نمازیں؟ ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ ان دونوں نمازوں میں پابندی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں نمازوں کی پابندی کم ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، نیند کا غلبہ فجر کی نماز نہیں، اور عصر کی نماز میں کام، مصروفیت، کاروبار۔ بھائیو، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً یہ دو نمازیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ فجر کی اور عصر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں آیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کا آپ نے خاص کر ذکر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ان دونوں نمازوں میں ہمارا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں اٹھایا جاتا ہے۔ لہذا یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور یہ دو نمازیں بڑی فضیلت والی نمازیں ہیں۔ تو لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً نماز فجر اور نماز عصر۔ اور یہ رؤیت اہل ایمان کو قیامت کے دن جنت میں ہوگی، مگر یہ رؤیت کسی کو دنیا میں نہیں ہوگی۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کو دیکھنے کی انہوں نے خواہش ظاہر فرمائی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی رؤیت، اللہ کا دیدار اہل ایمان کو قیامت کے دن وہ جنت میں ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں اپنے دیدار سے اللہ ہم سب کو مشرف فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔